الرحمن الرحیم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ سامعین محترم، شریعت اسلامیہ نے ہمیں دوستی لگانے کے اندر بھی انتہائی احتیاط برتنے کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوستی لگانے کے اندر انسان کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کس ساتھی کے ساتھ یا کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں، اس لیے کہ انسان جس کے ساتھ بیٹھے گا اس کی صحبت اختیار کرے گا تو لازمی بات ہے اس کے طریقے اور اس کے اطوار بھی اختیار کرے گا۔ اس لیے شریعت نے انتہائی احتیاط برتنے کی تعلیم دی ہے اس معاملے کے اندر۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست سے بچو، ایاک صاحب السوء، برے دوست سے بچو، اس لیے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے اور تمہیں بھی جہنم کے اندر لے کر جائے گا، اور فرمایا وہ تمہیں کوئی کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی زبان سے کوئی نفع کی بات نکلے گی، نہ وہ کوئی نفع والا عمل کرے گا۔ تو اس لیے دوستی کے اندر انتہائی احتیاط برتنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا برے دوست کی مجلس سے بچو، اس لیے کہ وہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ اگر شرابی کبابیوں کے ساتھ یا سودیوں کے ساتھ یا زانیوں کے ساتھ انسان بیٹھے گا تو لازمی بات ہے معاشرہ بھی اسے وہی کہے گا جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ مجلس کی خصلت ہوتی ہے، جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے یہ شرابی ہے، زانیوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ زانی ہے۔ اس لیے دوستی کے اندر احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے تو پھر دوستی لگانی کس کے ساتھ ہے، پھر تعلق بنانا کس کے ساتھ ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ تمہارا کسی کے ساتھ مومن کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہ ہو، یعنی ایمان والوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے، نیک متقی لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ کھائیں، فاسق فاجر تمہارا کھانا نہ کھائیں۔ تو دوستی لگانے کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قرار دیا کہ مومن کے ساتھ بیٹھو گے، نیک متقی پرہیزگار کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی ایسے شخص کے ساتھ لگاؤ، تعلق ایسے شخص کے ساتھ بناؤ کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، رب العالمین کی یاد آ جائے، اور جو بات کرے تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جس کے اعمال اور افعال کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد دہانی ہو جائے، تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو ایسے دوست کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جو باتیں کرے تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جو عمل کرے، جو افعال کرے اس کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری اور بٹھی جلانے والے کی طرح ہے۔ اگر تم خوشبودار کستوری والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں خوشبو دے گا یا تم خوشبو خرید لو گے، اگر تم خریدو گے بھی نہیں اور تمہیں دے گا بھی نہیں تو کم از کم تم خوشبو کا جھونکا تو پا لو گے۔ اور جو بٹھی والا ہے، آگ جلانے والا ہے، اول تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو تمہیں دھوئیں کی تکلیف ضرور پہنچے گی۔ تو اس لیے فرمایا کستوری والا یہ نیک دوست ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تمہیں نماز کی محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، آخرت کی فکر تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوستی لگانے میں، مجلسیں اختیار کرنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ہائے کاش میں فلاں کی مجلس کے اندر نہ جاتا، ہائے کاش میں فلاں کے ساتھ اپنی دوستی نہ بڑھاتا۔ تو دن قیامت کے یہ نہ کہنا پڑے، تو اللہ ہمیں نیک صالح دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت